یعنی کافی پیرنٹس بتاتے ہیں کہ جو ٹیچرز ہیں، I'm not pin pointing on any school، وہ کہتے ہیں کہ جی جو بچہ ہے اس کو بچی کے ساتھ بٹھایا جائے تاکہ وہ ایک بیریئر ہے نا، وہ کانفیڈنس بلڈ ہو اور وہ بیریئر ختم ہو. شادی ہو نہیں رہی، خوراکیں ہم ایسی کھا رہے ہیں کہ ایکسٹریم ہماری جو وہ ہارمونل چینجز آ رہے ہیں اتنی جلدی، پیوبرٹی کتنی جلدی آ رہی ہے. پورن انڈسٹری ایک الگ مسئلہ ہے. پاکستانی ڈراماز جو ہیں وہ الگ جو ہے وہ سیلیبریٹیز ہمارے انہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے. شیخ ہمارے ذہن میں شادی واز اے ویری عجیب کانسیپٹ. شادی واز اپنے آپ کو جیل میں بند کر دینا. بالکل. کوئی شادی نہیں عیاشی کرو، شادی پہ ٹائم کر لیں گے. میں جب یونیورسٹی میں تھا تو میں بھی اس بات کو بہت فیل کرتا تھا کہ یار ایک طرف میری شادی پیرنٹس نہیں مان رہے جلدی میں کہ جلدی کر دیں، ٹھیک ہے، دوسری طرف یہ کس آگ میں مجھے بھیج دیا. ایسے ماحول میں ہیں کہ چاروں طرف آگ ہے. اب دو ہی چوائسیز ہیں ان کے پاس، یا تو اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں، سیدھی سی بات ہے، وہ کوئی چھوٹی موٹی بالٹی ہوگی ان کے پاس، ایمان کو اگر میں بالٹی سے تشبیہ دوں تو کیا ویسے یوتھ بھی کیا کرے، سوچنے کی بات. کافی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. دیکھیں نا کہ جونیئر سیکشن سے ہی یعنی کافی پیرنٹس بتاتے ہیں کہ جو ٹیچرز ہیں، I'm not pin pointing on any school، وہ کہتے ہیں کہ جی جو بچہ ہے اس کو بچی کے ساتھ بٹھایا جائے تاکہ وہ ایک بیریئر ہے نا، وہ کانفیڈنس بلڈ ہو اور وہ بیریئر ختم ہو. اوکے، ان کا اپنا پرسپیکٹیو ہے. لیکن جب چیزیں آگے بڑھتی رہتی ہیں اور جو کو ایجوکیشن ہے اور پھر تھوڑی سی بے تکلفی بھی ہو جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ پروجیکٹ سے بات ہٹ کے موسم کے حال پہ جانا، میں اس کی بات. اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ دیکھیں کتنی چیزیں یعنی آتی ہیں. بچوں کے پاس موبائلز بھی ہیں، وہی اب جب ٹین ایج میں جائیں گے اس کے بعد آپ جو دیکھتے ہو صبح سے لے کر شام تک، چاہے وہ ڈراماز ہیں، موویز ہیں، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ اویلیبل ہے انٹرنیٹ میں ہمیں پتہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھا جائے نا، یوتھ کے پرسپیکٹیو سے، ایون میں جب یونیورسٹی میں تھا تو میں بھی اس بات کو بہت فیل کرتا تھا کہ یار ایک طرف میری شادی پیرنٹس نہیں مان رہے جلدی میں کہ جلدی کر دیں، ٹھیک ہے، دوسری طرف یہ کس آگ میں مجھے بھیج دیا. اور یہ چینج ہونے سے پہلے یا بعد میں؟ ایون چینج ہونے سے پہلے میں فیل کرتا تھا کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. مطلب میرے اندر وہ ایک چیز تو تھی، آل دو میں آرٹیفیشل ایکٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن صاف لگتا تھا کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ جو بندہ شادی کے بارے میں سوچتا تھا نا، وہ تھوڑا ڈفرنٹ تصور کیا جاتا تھا کہ تم شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اصل میں میرے کچھ دوست تھے، ان کی جلدی شادی بھی ہوئی تھی. میرا جونیئر تھا تو وہ اپنی وائف سے بات کرتا تھا تو ہمیں بڑا جیلسی فیل ہوتی تھی. تو بہرحال یہ کیا لائف انجوائے کر رہا ہے. صحیح بات ہے، اور گناہ بھی نہیں ہو رہا یار. دیٹس وائی سبحان اللہ، جب ہم نے بات کی نا لوگوں کا اچھے فرینڈ سرکل میں ہونا، یا پھر ایسے بیچ میں لوگ ہونا جو کہ آؤٹ آف دا باکس اگینسٹ دا فلو اسٹیپس لے لیں. ایسے ہی کیونکہ ہمارے ذہن میں شادی واز اے ویری عجیب کانسیپٹ. شادی واز اپنے آپ کو جیل میں بند کر دینا. کوئی شادی نہیں عیاشی کرو، شادی پہ ٹائم کر لیں گے. آپ کچھ کہہ رہے تھے. تو شیخ ان کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو وہ ایک ایسے ماحول میں ہیں کہ چاروں طرف آگ ہے. اب دو ہی چوائسیز ہیں ان کے پاس، یا تو اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں، سیدھی سی بات ہے، وہ کوئی چھوٹی موٹی بالٹی ہوگی ان کے پاس، ایمان کو اگر میں بالٹی سے تشبیہ دوں، یا یہ ہے کہ گیس ماسک پہن لیں تاکہ کم از کم اس ماحول میں دم نہ گھٹے اور وہ ٹاکسک فیومز نہ چڑھیں. اس کے علاوہ کیا کر سکتی ہے آپ مجھے خود بتائیں، کیونکہ چاروں طرف جو ہے نا وہ آگ ہے. کتنا بچیں، کتنی نظریں جھکائے. کلاس میں جائے گا وہاں پہ نظر پڑنے کی چانسز ہیں، کیفے میں جائے گا وہاں پہ ہے، اللہ معاف کرے کوئی غلطی سے کسی ایونٹ میں پھنس گیا، کسی سوسائٹی میں پھنس گیا، وہاں پہ کتنی انٹرمنگلنگ ہے. شادی ہو نہیں رہی، خوراکیں ہم ایسی کھا رہے ہیں کہ ایکسٹریم ہماری جو وہ ہارمونل چینجز آ رہے ہیں اتنی جلدی، پیوبرٹی کتنی جلدی آ رہی ہے. پورن انڈسٹری ایک الگ مسئلہ ہے. پاکستانی ڈراماز جو ہیں وہ الگ جو ہے وہ سیلیبریٹیز ہمارے انہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے. ڈیزائرز کا پورا ایک جو ہے نا وہ ان کے سامنے آپ سمجھیں پوری یونیورس جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. تو کیا ویسے یوتھ بھی کیا کرے، سوچنے کی بات ہے بہت. میں تو واللہ اگر اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھ کے دیکھوں نا تو میرا مائنڈ بند ہو رہا تھا شیخ. میں کیا کر سکتے ہیں، بہت مشکل ہے. اصل میں بگاڑ ہم لوگوں نے خود ہی پیدا کیا نا. جیسے آپ نے اتنے پرسپیکٹیوز بتائے نا، سبجیکٹ کو درمیان میں رکھ لیں اور آس پاس میں ہر ڈپارٹمنٹ سے ہم نے کوشش یہی کر لی کہ ان دونوں کو فتنوں میں مبتلا کر لیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے میڈیا ایکسپوجر آپ نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے،
خواتین کی اب جو خواتین آ بھی رہی ہیں, جو یوتھ آ بھی رہی ہے یونیورسٹی میں, وہ کوئی کس قسم کی ڈریسنگ میں آ رہی ہے, یہ ایک بہت بڑا وہ ہے. کیا وہ ابائے برقعے میں آ رہی ہے, یا وہ جو میڈیا جس طرح سے انفلوئنس کر رہا ہے اس طرح کی ڈریسنگ میں آ رہی ہے, فیشن اور ماڈرنزم کے نام پہ. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو میڈیا ہی انفلوئنس سے جو سوچ ڈیولپ ہوئی ہے کہ ہمیں ریلیشن شپس بنانے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ ایک چیز ہے جو دونوں کے ذہن میں چل رہی ہے الگ الگ. ٹھیک ہے. پھر میڈیا ہی کے انفلوئنس سے بے تکلفی کے جو ذرائع اور جو سوچ دی گئی ہے, ویژن دیا گیا ہے, مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ ہر طرف سے نا ہم نے ان کو ایک وہ دیا ہے, پلیٹ فارم دیا ہے, انکریجمنٹ دیا ہے, بلکہ مسلط کیا اس حد تک کہ بس جو آخری چیز رہ گئی ہے نا وہ آپ نے بس کنیکٹ کرنا ہے آپس میں ایک دوسرے سے, یو نو. اور ایون ٹو دس ایکسٹینٹ کہ پیرنٹس آر گڈ ود دس. وہ والے پیرنٹس جو کہ عام حالات میں آؤٹ سائڈ دا یونیورسٹی دے وڈ نیور الاؤ کہ ہاں جی ہماری بیٹی اس بندے کے ساتھ جو ہے باہر کہیں جا کے ایون پروجیکٹ ڈسکس کرے. ٹھیک ہے. فری لانس دونوں کام کرتے ہیں تو ہم مل لیں آپس فار ایگزامپل, بٹ فار ان دا نیم آف یونیورسٹی, ٹھیک ہے, پروجیکٹ ڈسکشن, گڈ گریڈز, ایجوکیشن, all of this is happening with the consent of parents. تو میں آپ دونوں جب بات کرتے نا, یعنی I am thinking right now کیسے یار پھر, and honestly my mind boggled کہ یار واقعی میں یار اتنے فتنے, اور پھر ایسے بھی نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی نہیں چاہ رہے اور ہر کوئی پش کر رہا ہے, they are also anticipating اور fascinations ہیں اور ایک فینٹیسیز کا ایک پورا سمندر ہے, موویز, سیزنز, جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے مل جائے. برو میں سوچا تھا کیسے یار, کیسے برو, واریر مینٹیلٹی کے علاوہ بندہ نا پھر اسے بچ ہی نہیں سکتا. جو بندہ, اور واریر مینٹیلٹی کیسے پیدا ہوگی اس کے اندر, تھرو علم, تھرو کنیکٹنگ ٹو اے ویلیو سسٹم جو کہ اس کو ہر چین سے آزاد کرتے. جیسے وہ ربیعہ بن عامر گئے تھے نا رستم کے پاس, اس نے کہا تھا یعنی سبحان اللہ یار کیا ایٹیٹیوڈ تھا ان صحابی کا, گھوڑے پہ شارٹ ہائٹ والا ہارس تھا, چلتے گئے ہیں اور کارپیٹ کے اوپر گھوڑے نے پاؤں رکھے, ان کی جو کارپیٹ جہاں پہ لوگ چلا کرتے تھے, اور اترے اور چیرتے ہوئے گئے, اور لوگوں نے کہا کہ تلوار دے دو. انہوں نے کہا تم نے مجھے بلایا ہے, میں خود سے نہیں چل کے آیا, آئی ول ناٹ گیو مائی سورڈ, اف یو وانٹ مائی سورڈ آئی ایم گوئنگ بیک. نے کہا, رستم نے کہا نہیں نہ لو ان کی سورڈ. کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں کہ لنخرج العباد بالعبادت العباد الی عبادت رب العباد. ہم لوگوں کو نا لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں. سو تھوڑا سا یعنی دینی کانسیپٹ ہو گیا. میں ذرا اس کو واپس یوتھ پلاتے ہوئے کہ یار ایک یوتھ, ایک ینگسٹر جو یونیورسٹی میں ہے, کیسے وہ اس سارے فتنے اور آگ سے بچ پائے گا. مجھے تو صرف جو ایک چیز سمجھ میں آ رہی تھی نا وہ یہ کہ وہ یا تو اتنا لیکچرز اور پوڈ کا ایسے سنے اور وہ اپنی وہی سپیریئر سائیکالوجی بنائے کہ وہ ان سب کو نا نیچ سمجھے, ان سب چھوٹی موٹی ریلیشن شپس کو, زنا کو, کہ یار یہ میرے اسٹینڈرڈ کی چیزیں نہیں. وہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ان کو نا ایکسکیوز نہ سمجھے اپنے لیے. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں جو مسلط ہوئی ہیں نا, ان کو یہ نہ سمجھے کہ چونکہ آپ یہ چیزیں ہو گئی ہیں نا اور میرے لیے اتنا مشکل ہے تو اٹس این ایکسکیوز فار می کہ ہاں میں کر سکتا ہوں. یہ سب سے پہلی چیز ہے.